اس ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں دیوان غالب ایک نظر میں۔ تو غالب کی جو شاعری ہے وہ عشق و مستی، محبت، وصل، فراق، رقیب، واعظ، ان الفاظوں پر مشتمل ایک شاعری ہے۔ تو آئیے مزید دیوان شاعری پر ایک طائرانہ نظر کرتے ہیں۔ غالب کے دیوان میں، اس کی شاعری میں اردو کے بڑے خوبصورت الفاظ ملتے ہیں، بہت خوبصورت تراکیب ملتی ہیں، جیسے بوئے گل، نالائے دل، چراغ محفل، سینہ شمشیر، دم شمشیر، اسپند بزم، بستر سنجاب وغیرہ۔ پھر جب ہم آگے پڑھتے ہیں اس دیوان کو، دیوان غالب کو، تو ایک غزل میں بڑے عجیب و غریب قسم کے قوافی ملتے ہیں، اور آپ پڑھنے والا محسوس کرتا ہے کہ غالب نے شاید ایسے قوافی کا انتخاب کیا ہے جو ناقص ہیں۔ اب جیسے معانی، افعی، راضی، تقوی، تسلی، بھی، عیسیٰ۔ اب معنی، افعی، راضی، بھی، یہ تو قافیہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن دیگر جو اسی غزل میں بطور قافیہ استعمال کیے گئے ہیں، جیسے تقوی، عیسیٰ، یہ معنی، افعی، راضی، بھی، ان کے ساتھ قوافی محسوس نہیں ہوتے۔ تو یہ ان کی جو غزل ہے، جس کا پہلا شعر ہے وہ اس طرح سے: دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معانی نہ ہوا۔ اس غزل میں یہ عجیب و غریب قسم کے قوافی استعمال ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دیوان غالب میں غالب دو طرح کے تخلص استعمال کرتا ہے، ایک اسد اور دوسرا غالب۔ دیوان غزل میں ہم ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں کہ غالب اپنی غزلوں کی تعریف بھی کرتا ہے۔ پورے دیوان میں اس کی ایک غزل اس کو بہت زیادہ پسند آئی ہے، یعنی اپنی ایک غزل اس کو بے حد پسند آئی ہے۔ اس غزل کا میں مقطع عرض کرتا ہوں، وہ ہے: یہ غزل اپنی مجھے جی سے پسند آتی ہے ردیف شعر میں غالب ز بس تکرار دوست۔ یہ غزل غالب کو بہت پسند آتی ہے۔ غالب دعا پر یقین رکھتا ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے: گر تجھ کو ہے یقین اجابت دعا نہ مانگ، یعنی بغیر یک کے دل بے مدعا نہ مانگ۔ غالب دعا کا پوری طرح سے قائل ہے، لیکن وہ اس طرح کی دعا کا قائل نہیں ہے جو یکسوئے دل کے خلاف ہو اور بے مدعا ہو۔ اس کے بعد غالب کو ندامت گناہ بھی ہوتا ہے، غالب اپنے گناہوں پہ شرمندہ بھی ہوتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے: آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ۔ پھر غالب میں شوخی و شرارت انتہا کی ہے۔ غالب کہتا ہے: ہم سے کھل جاؤ بوقت فرصت، ہم سے کھل جاؤ بوقت میں پرستی ایک دن، ورنہ ہم چھیڑیں گے رکھ کے عذر مستی ایک دن۔ غالب کو شراب کی عادت بھی ہے۔ غالب کہتا ہے: غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں روزے ابر و شب مہتاب میں۔ غالب صوفیانہ افکار میں جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بحثیں ہیں، وحدت الوجود کا اعتقادی ہے۔ وہ وحدت الوجود کی فکر سے متاثر نظر آتا ہے۔ وحدت الوجود کیا ہے؟ مختصراً بتاتا چلوں۔ وحدت الوجود یہ ہے کہ صوفی کی یہ ایک نگاہ ہے، اور صوفی کہتا ہے، وحدت الوجود کا قائل صوفی، کہ ہر جگہ خدا ہی خدا ہے۔ یہ فلسفہ وحدت الوجود ہے۔ تو غالب کہتا ہے اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ کس حساب میں۔ غالب محبوب کی کمر ناپتا ہے، اس کو اپنے محبوب کی کمر کا اچھے سے اندازہ ہے۔ غالب کہتا ہے کیا جو کس کے باندھیے میری بلا ڈرے، ہے کیا جو کس کے باندھیے میری بلا ڈرے، کیا جانتا نہیں تمہاری کمر کو میں۔ غالب عقیدہ قیامت بھی رکھتا ہے۔ غالب کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور روز جزا کا بھی اعتقاد ہے۔ تو غالب کہتا ہے نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں،
کسی نے کہا ہوگا، کسی نے شک کیا ہوگا کہ غالب قیامت کے دن پر اعتقاد نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، تو غالب نے لکھا نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں، شب فراق سے روز جزا زیاد نہیں۔ غالب دیوانے اپنے اس دیوان میں بڑی چالاکی اور پھرتی اور ہوشیاری بھی دکھاتا ہے۔ تو غالب ایک جگہ پہ کہتا ہے تم ان کے وعدے کا ذکر ان سے کیوں کرو غالب، تم ان کے وعدے کا ذکر ان سے کیوں کرو غالب، یہ کیا کہ تم کہو اور وہ کہیں کہ یاد نہیں۔ یہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی وعدہ یاد دلائیں تو سامنے والا یہی کہتا ہے کہ ہمیں تو اس کی خبر نہیں، تو غالب نے یہ ترکیب بتائی ہے کہ آپ اس چیز کا ذکر ہی نہ کریں۔ غالب شاہ کا شکر گزار ہے، شاہ جو اس کو وظیفہ دیتا ہے، جو اس کو ماہانہ خرچہ دیتا ہے، جیب خرچ دیتا ہے، غالب اس کا شکر گزار ہے۔ غالب کہتا ہے غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ غالب نے امیر زادوں سے جو غالب کے ساتھ شرارت کیا کرتے تھے، غالب کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کو سزا دینے کا ایک غالب نے بہترین طریقہ نکالا ہے۔ غالب کہتا ہے ان پری زادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئیں۔ غالب موحد ہے، خدا پر یقین رکھتا ہے، خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ غالب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لادین قسم کا شخص تھا۔ تو غالب موحد ہے، خدا کی وحدانیت کا یقین رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم۔ تو غالب نے یہاں پر خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کو ماننے کا اقرار کیا ہے۔ غالب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ شاعری بے فائدہ ہنر ہے۔ تو غالب کہتا ہے ہمارے شعر ہیں اب صرف دل لگی کے اسد، کھلا کہ فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں۔ غالب اپنی تعریف بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، اپنی تعریف کرنے میں وہ ذرا بھی نہیں ہچکچاتا۔ تو غالب کہتا ہے جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کہ ہو رشک فارسی، ریختہ یہاں مراد اردو، کیونکہ اردو کا ایک اور نام ریختہ بھی ہے۔ جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کہ ہو رشک فارسی، گفتۂ غالب ایک بار پڑھ کے سنا کہ یوں۔ پھر غالب ایک اور جگہ پہ اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، پیتا ہوں دھوکے خسرو شیریں سخن کے پاؤں۔ غالب میں باغیانہ عناصر بھی موجود ہیں۔ غالب کہتا ہے دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو، وہ بہشت کو دوزخ میں ڈالنے کی بات کرتا ہے۔ وہ موجودہ رسم ثواب اور گناہ کو نہیں مانتا، اس سے منحرف ہے۔ تو غالب کہتا ہے ہوں منحرف نہ کیوں راہ رسم و ثواب سے۔ تو یہ غالب نے اقرار کیا کہ وہ موجودہ جو رسم و ثواب اور گناہ کا یہ جو تصور ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ غالب کی نجف اور حرم سے بے حد عقیدت ہے۔ نجف حضرت علی کا جائے مدفن ہے، اور حرم سے بھی بہت عقیدت رکھتا ہے۔ غالب ایک غزل میں بتاتے ہیں کہ جب وہ لکھنؤ گئے تو ان کو لکھنؤ پسند نہیں آیا، کیونکہ ان کو ہوس سیر نہیں ہے، ایڈونچر کرنے کا شوق نہیں ہے۔ تو غالب اسی غزل میں کہتے ہیں عزم سیر نجف و طوف حرم سے ہے ہم کو، معذرت عزم سیر نجف و طوف حرم ہے ہم کو۔ تو غالب اس مصرے میں نجف اور طوف حرم کا عزم کرنے کا کہتے ہیں۔ غالب خدا کو ایک تجویز بھی دیتا ہے۔ غالب کہتا ہے کیوں نہ فردوس میں دوزخ کو ملا لیں یا رب، کیوں نہ فردوس میں دوزخ کو ملا لیں یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور صحیح۔ غالب ایک پر اعتماد امتی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد عقیدت رکھتا ہے، بے حد محبت رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قلبی وارفتگی رکھتا ہے، اور گناہ گار ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے بہت سے ہی غم گیتی شراب کم کیا ہے، غلام ساقی کوثر ہوں مجھ کو غم کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ وہ کہتا ہے اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند،
واسطے جس شاہ کے غالب گنبد در، واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا ہے۔ تو غالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت رکھتا ہے، ان سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا ہے، گناہوں کے باوجود ان سے قلبی لگاؤ رکھتا ہے۔ اب ایک اور شعر جو سنانے جا رہا ہوں، اس میں غالب کا ایک مسلکی عقیدہ اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو غالب کہتا ہے امام ظاہر و باطن امیر صورت معانی علی ولی اسد جانشین نبی ہے۔ تو اس شعر میں گویا غالب نے اپنا مسلکی عقیدہ واضح کیا، اس نے کہا اور اس نے اپنے اس عقیدے کو بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جانشین تھے وہ حضرت علی تھے، یعنی یہ ان کا جو مسلک تھا غالب کا، وہ اس شعر سے ایک شیعہ مسلک ظاہر ہوتا ہے۔ گو کہ سنیوں کے ہاں بھی ایک مختصر سی ایک انتہائی قلیل رائے بھی پائی جاتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جانشین نبی سمجھتے ہیں وہ حضرت علی کو سمجھتے ہیں۔ غالب فلسفیانہ نکات بھی پیش کرتا ہے۔ ایک فلسفیانہ نکتہ، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ غالب ہلکی پھلکی بوٹنی بھی جانتا ہے، پودوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، نباتات کے بارے میں جانتا ہے۔ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آپ پر کائی۔ غالب کے اندر شوخی حد سے زیادہ ہے اور وہ اپنے محبوب کو ہاتھ لگانا، اس کو ٹٹولنا، اس کے بدن کے چھونے سے ذرا برابر احتزاز نہیں برتتا۔ تو غالب کہتا ہے ہاتھ آویں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے۔ غالب خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور غالب کہتا ہے اسد ہے نظام چل بے وفا برائے خدا، مقام ترک حجاب ودائے تمکین ہے۔ غالب کو بڑھاپے میں بھی شراب کی لت ہے اور وہ اس طرح سے اظہار کرتا ہے، گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ غالب میں صوفیانہ ادائیں ہیں اور غالب کہتا ہے کہ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ دیوان غالب میں واعظ کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں ملا ملتا ہے اور غالب کی شاعری میں واعظ ملتا ہے۔ غالب واعظ کی باتوں کو معتبر نہیں سمجھتا، غالب یہی کہتا ہے کہ یہ اس کا کام صرف واعظ کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ تو واعظ کے بارے میں کہتا ہے واعظ نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی۔ ایک اور جگہ پہ کہتا ہے کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ پھر ایک واعظ، جہاں پہ واعظ کا تذکرہ ہے، ایک اور شعر ہے غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ اچھا کہیں جسے۔ تو غالب کی واعظ کے ساتھ ایک بڑی خار ہے، غالب واعظ کو ناپسند کرتا ہے، جیسے اقبال ملا کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح غالب بھی غالب واعظ کی باتوں سے متفق نہیں۔ غالب کو جب خلق سے شکوہ ہوتا ہے تو وہ خدا سے ناطہ جوڑتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب، کوئی نہیں تیرا تو میری جان خدا ہے۔ غالب کو حج کی خواہش ہے۔ غالب کہتا ہے غالب گر اس سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں، حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی۔ غالب کو پھر سے خدا سے ملنے کی خواہش ہے اور یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ نے کہا ہے خدا اپنا آپ دکھا، تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو غالب اس بارے میں بڑی عجیب سی بات کرتا ہے۔ غالب کہتا ہے کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سے جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ تو غالب اس حوالے سے بڑا پر امید ہے۔ غالب کہتا ہے کہ لازمی تو نہیں ہے کہ سب کو ایک جیسا جواب ملے، اگر موسیٰ کو نہیں کا جواب ملا ہے
تو ممکن ہے کہ مجھے ہاں کا جواب مل جائے۔ تو یہ تھا دیوان غالب ایک نظر میں، درمیان میں لفظوں کی لڑکھڑاہٹ، کوئی غلطی کوتاہی، کوئی کمی بیشی، کوئی زیادتی ہو گئی ہو دیوان غالب کے ساتھ، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں اور اپنی رائے کے متعلق جاننے کا موقع دیجیے۔ بہت شکریہ۔